اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور دوران جنگ ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں باہر نکالا تھا، اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم جنگ کرنے کے بارے میں ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب اس آیت میں مزید کچھ احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان حالات سے متنبع کیا گیا ہے جو فتنے کے زمرے میں آتے ہیں، اور فتنے کو قتل سے بھی بری چیز قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، مسجد حرام میں قتل و غارت منع تھا، مگر اب اگر کفار یا مشرکین اس متبرک جگہ پہ جنگ کرتے ہیں تو ان سے لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس آیت کی شان نزول یہ بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1200 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے تیار ہوئے۔ جب سرزمین حدیبیہ پر پہنچے، حدیبیہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، جب وہاں پہنچے تو مشرکین نے انہیں مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، اور طویل گفتگو کے بعد طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے برس عمرہ ادا کرنے آئیں گے، اور وہ ان کے لیے 3 دن کے لیے یہ جگہ خالی کر دیں گے تاکہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ اور اگلے سال جب آپ مکہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو ڈر تھا کہ مشرکین کہیں اپنا وعدہ پورا نہ کریں اور رکاوٹ پیدا کریں، تو جو جنگ شروع ہونے کا امکان تھا، اور آپ حرم شریف میں جنگ کرنے پر خوش نہ تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ اگر دشمن جنگ شروع کر دے تو تم بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سمیت سب اہل ایمان پر کافی حجات تنگ کر دیا گیا تھا۔ تب آپ نے ساتھیوں سمیت مدینہ ہجرت کی۔ اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے، انہیں بھی ایسے ہی وہاں سے نکالو، اور جس طرح یہ ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو ویسے ہی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جواب دو۔ جہاں پر چند روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو فرمایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خیانت نہ کرو، بدعہدی سے بچو، ناک کان وغیرہ یعنی اعضاء نہ کاٹو، بچوں اور زاہد لوگوں کو جو عبادت گاہوں میں پڑے ہیں انہیں قتل نہ کرو۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ
جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آگے آیت میں ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی کفار اور مشرکین سے جب جنگ ہو رہی ہو تو دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ قتل اور خون ریزی بری چیز ہے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ فتنہ اس سے بھی بری چیز ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے اور اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور کیا جائے۔ جو ٹیررزم کرتے ہیں، باہر بیٹھ کر دشمن کی چالیں اندر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپ کر باہر کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ سب چیزیں فتنہ ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اب اس سے آگے مسجد حرام کے لیے الگ سے ایک حکم دیا گیا ہے۔ وہاں پر ہر قسم کی جنگ اور قتل و غارت منع تھا، جہاں اس بارے میں حکم دیا گیا کہ اگر دشمن وہاں بھی اس کام سے باز نہیں آتا، قتل و غارت کرنے سے منع نہیں ہوتا، تو پھر اس کو وہاں پر قتل کیا جائے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ یعنی اگر دشمن اسلام دشمنی سے باز نہیں آ رہا اور فتنہ کھڑا کر رہا ہے تو جان اور مال سے ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ آیت کے آخر میں کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جہاں حکم ہے کہ یہ کافر لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کے رسول سے دشمنی مول لے رہے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی میں اڑ گئے ہیں اور انتہائی درجے کی ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں، تو ان سے بدلہ لینا لازم ہو گیا ہے۔ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی اب بہت کلیئر یہ میسیج دے دیا گیا ہے کہ ہر حال میں ان سے یہ جنگ کی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔